احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ الجمعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سیرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برپا کیا ہوا انقلاب ہے اس کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افراد تیار کیے، خاص طور پر مکی زندگی میں، ان افراد کی تیاری کن خطوط پر ہوئی، کن نقش پا کی پیروی کرتے ہوئے وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تیار کی کہ جن جان سارانے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غزوہ بدر میں جا کر شہادتوں کے رتبے پر بھی وہ فائز ہوئے، اور یہ کہ انتہائی جرأت اور بہادری سے کے ساتھ فتح یاب سے ہمکنار ہوئے۔ انقلاب کے حوالے سے جو گفتگو ہماری پچھلی نشست میں سامنے آئی تھی، اس ضمن میں چند بنیادی باتیں دوبارہ عرض کرنی ہیں تاکہ آج کی گفتگو کا جو ربط ہے اس کو جوڑا جا سکے۔ پچھلی نشست میں ہم نے دیکھا تھا کہ انقلاب کس شے کا نام ہے، انقلاب کہتے کسے ہیں، تو یہ بات سامنے آئی تھی کہ انقلاب دراصل اجتماعی زندگی کے جو تین گوشے ہیں، سیاست، معاشرت یا معیشت، ان تینوں میں سے کسی ایک میں بنیادی تبدیلی کا نام انقلاب ہے۔ پھر اس ضمن میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برپا کیا ہوا جو انقلاب ہے، جو برپا کیا ہوا نظام ہے، جو انقلاب کے ذریعے سے برپا ہوا، وہ انقلاب جامع ترین انقلاب تھا، وہ ہمہ گیر ترین انقلاب تھا، وہ گھمبیر ترین انقلاب تھا کہ جس میں انسان کی انفرادی زندگی کے ساتھ اجتماعی زندگی بھی وہ 6 کے 6 گوشے وہ بتمام و کمال بدلے۔ یعنی یہاں پر مائکروسکوپ لگا کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی شے ایسی ہے کہ جو اپنی پچھلی حالت پر باقی نہیں رہی، یعنی کہ ہر شے بدل گئی۔ اور اس ضمن میں چند جو آراء تھی مستشرقین کی، جو مستشرقین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے پریز کیا ہے انقلاب کے ضمن میں، وہ ڈاکٹر ایم این رائے کی بات ہو کہ یعنی تاریخ انسانی میں واحد شخصیت ایسی ہیں کہ جو اجتماعی اور انفرادی زندگی دونوں لیولز پر، ریلیجیس ہو یا سیکولر، ان دونوں لیولز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سپریملی سکسیسفل، یہ الفاظ ہیں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کے جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھے تھے۔ پھر یہ کہ ڈاکٹر ایم این رائے جو کہ کمیونسٹ پارٹی جو تھی، انٹرنیشنل کمیونسٹ پارٹی، اس کے پریزیڈنٹ رہے، اور ان کا وہ کوٹ بھی میں نے پچھلی دفعہ آپ کو سنایا تھا کہ انہوں نے یہ کہا، جو لاہور کا بلڈلے ہال ہے وہاں پر تاریخی خطبہ انہوں نے دیا، دا ہسٹوریکل رول آف اسلام پر تقریر کی سن 1920 میں، اور یہ بات بیان کی کہ تاریخ انسانی کا ہمہ گیر ترین انقلاب اور جامع ترین انقلاب وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برپا کیا۔ اور ایک پھر تیسری شہادت وہ ایچ جی ویلز کی تھی، جو اس نے اپنی کتاب دی کنسائز ہسٹری آف دا ورلڈ میں یہ بات بیان کی، اور جو خطبہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا، اس کو کوٹ کرتے ہوئے پھر اس نے یہ بات کہی کہ تاریخ انسانی میں بہت سارے واعظ کہے گئے ہیں، اور یہ واعظ، اس قسم کے واعظ، حریت اور اخوت اور مساوات پر مبنی یہ واعظ ہمیں مسیح ناصری کے ہاں بھی ملتے ہیں، لیکن فی الواقع حقیقت یہ ہے کہ ان واعظ کی بنیاد پر ایک جو معاشرہ ہے وہ پہلی دفعہ انسانی تاریخ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا، برپا کر کے دکھایا۔ تو یہ شہادتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے حوالے سے، اور یہ بات بالکل ظاہر و باہر ہے، اور انسان اگر تعصب کی اینک اتار کر غیر جانبدار ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مشاہدہ کرے، اس کا بغور مطالعہ کرے، تو یہ بات بالکل ظاہر و باہر ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برپا کیا ہوا انقلاب ہی انقلاب کے حوالے سے کوئی مثال بن سکتا ہے، کیونکہ وہ جامع ترین بھی ہے، ہمہ گیر ترین بھی ہے، اور گھمبیر ترین بھی ہے۔ یعنی اگین وہی بات کہ مائکروسکوپ لگا کر دیکھا جا سکتا ہے کہ کون سی شے ایسی ہے کہ جو اپنی پچھلی حالت پر برقرار نہیں رہی، بلکہ فی الواقع ہر شے بدل گئی۔ اب اس زمن میں آگے ہم چلتے ہیں، انقلابی جماعت کے لوازم کے حوالے سے بھی جو باتیں سامنے آئی تھیں ان کو بھی ایک دفعہ دہرا کر پھر ہم اپنی گفتگو آج کی گفتگو کے ساتھ انشاءاللہ جوڑیں گے۔ انقلابی جماعت کے جو لوازم ہیں اس میں پہلی بات یہ تھی کہ جو کوئی بھی انقلابی جماعت ہے اس کے جو قائدین ہیں اور کارکنان ہیں، ان سب میں یعنی کامل نظریاتی ہم آہنگی، یکسانیت نظریات کی وہ مکمل طور سے ہونی چاہیے۔
یعنی اگر نظریات قیادت میں کچھ اور ہیں اور نیچے وہ نظریات کچھ اور ہیں تو پھر وہ کوئی انقلابی جماعت نہیں بن سکتی مضبوط، کیونکہ ظاہر بات ہے انقلابی جماعت کی مضبوطی کے لیے عصبیت چاہیے ہوتی ہے، اور عصبیت وہ نظریہ ہوا کرتا ہے۔ تو نظریات کی ہم آہنگی اگر ہوگی تو اسی صورت میں وہ جماعت آگے چل سکے گی، ورنہ یہ ہے کہ وہ کچھ عرصے بعد اس کی طبعی موت واقع ہو جائے گی، وہ جماعت نہیں چل سکے گی۔ اور اس حوالے سے یعنی نقطے کے اعتبار سے بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ کہ وہ جو نظریات قائدین کے ہیں وہی نظریات بتمام و کمال نیچے بھی انقلابی جماعت میں ہونے چاہیے۔ دوسری بات اس میں جو اہم ہے وہ یہ کہ جو انقلابی کارکن ہے اس کے دل و دماغ میں، یا جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی شے انسان کے اوپر چھائی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ جو ڈومینیشن ہو انسان کے اپنے اوپر، وہ انقلاب کی آرزو کی ہونی چاہیے، یعنی انتہائی شدید درجے کی جو محبت ہے یا آرزو ہے، جو خواہش ہے، وہ انقلاب کی اگر ہوگی تو ہی کوئی معاشرے میں کام ہو سکتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ پھر کوئی اصلاحی طرز کا کام یا تبلیغی طرز کا کام یا یہ کہ عام سیاسی طرز کا کام تو ہو سکتا ہے لیکن انقلاب کا کام نہیں ہو سکتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر باقی کاموں کو بھی دیکھا جائے تو ان میں بھی آپ کو شدید اپنے نظریات کے ساتھ کمٹمنٹ چاہیے، اور وہ آرزو جو ہے وہ شدید ترین ہونی چاہیے جو بھی کاز ہے۔ اور انقلاب کا کام تو چونکہ نظام کی تبدیلی سے متعلق ہوتا ہے، تو اس کے لیے تو اہم تر بات یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ خواہش شدید درجے کی بیدار ہو کہ انقلاب کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اسی کے لیے لڑنا ہے، اسی کے لیے کٹنا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے۔ تیسری بات وہ یہ ہے کہ جو ظاہر بات ہے کہ اب جب انقلاب کے لیے کوشش کرنی ہے تو انسان کا اس میں مال بھی کھپے گا، جان بھی کھپے گی، تو وہ تن من دھن جو ہے، تن یعنی جسم، من خواہشات آرزو ہیں، اور دھن جو پیسہ ہے، یہ سب کچھ انقلاب کے لیے لگانے کی آمادگی ہی نہ ہو بلکہ اس سے آگے بڑھ کر شدید ترین خواہش بھی انسان کے اندر ہو، شوق ہو شدید ترین، اور انسان لپک کر ان چیزوں کو قبول کرے، مشقت میں اپنے آپ کو ڈالے، یعنی یہ صرف اس کی آمادگی ہی نہ ہو بلکہ آگے بڑھ کر خواہش بھی ہونی چاہیے، پورا شوق ہونا چاہیے اس کے لیے۔ چوتھی چیز یہ کہ انسان اس کے لیے انقلاب کو نافذ کرنے کے لیے یا لانے کے لیے، برپا کرنے کے لیے وہ اپنی انا کی قربانی بھی دے، یعنی جو بھی کوئی ڈسپلن ہے اس جماعت کا، جو بھی نظم ہے، جو بھی طور طریقے ان کا وہ فالوور بھی ہو، ان کی پیروی کرنے والا بھی ہو، اپنی انا کی قربانی دے۔ ہوتا ہے اصل میں یہ کہ کوئی بڑا مقصد اسے دکھانا پڑتا ہے، کوئی بڑا آئیڈیل دکھانا پڑتا ہے، کوئی انائے صغیر ہونی چاہیے یہاں پر جس کے تحت انسان کی اپنی انائے کبیر ہونی چاہیے، جس کے تحت اپنی انائے صغیر وہ اس کے تابع رہے۔ تو پھر یہ ہے کہ انسان کسی بڑے مقصد کے لیے قربانی بھی دیتا ہے، اور وہ بڑا مقصد اسے بہرحال دکھانا پڑے گا، تبھی انسان اس کا قائل ہو کر تو اس کے تابع ہو کر رہے گا۔ اور پانچویں بات اس ضمن میں وہ یہ کہ انقلابی کارکنوں میں انتہائی مضبوط انقلابی جماعتی عصبیت وہ ہونی چاہیے۔ انقلابی عصبیت اگر نہیں ہوگی تو پھر بات آگے نہیں بڑھے گی، یعنی یہ کہ یہ بات ذرا تلخ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کا مطمع نظر انقلاب ہوگا تو پھر آپ کی رشتہ داریاں، آپ کا تعلق، آپ کی یعنی جو بھی ریلیشن شپس ہیں اس حوالے سے وہ سب کے سب وہ تابع ہوں گے اس انقلاب کے۔ کوشش اس ضمن میں یہی ہو کہ وہ جماعتی عصبیت ایک انقلابی جماعت کی وہ گہری سے گہری ہو، تو اسی بنیاد پر پھر وہ عصبیت جتنی گہری ہوگی تو پھر بات اسی قدر آگے چلے گی، ورنہ یہ ہے کہ وہ جذباتی عصبیت یا وابستگی، عصبیت کی وابستگی اگر نہیں ہوگی تو پھر ایک انقلابی جماعت کہلانے کی وہ جماعت مستحق نہیں ہے۔ اب اسی میں اگر یہ جو یوں سمجھیے کہ فٹ اسٹیپس اس حوالے سے جو ہے ان میں بنیادی طور پہ جو اسلام کے حوالے سے اگر رنگ بھر لیا جائے تو وہ جو پہلی بات تھی کہ کارکنوں اور قائدین کے فکر اور خیالات میں کامل نظریاتی ہم آہنگی ہونی چاہیے، تو اسلام کا وہ جو نظریہ ہے جس کی بنیاد پر وہ ہم آہنگی ہوگی کارکنان میں اور قائدین میں، وہ نظریہ اصل میں نظریہ توحید ہے، اور نظریہ توحید کی جڑ اور بنیاد وہ قرآن حکیم ہے، قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ گہرا تعلق، اس کو اوڑھنا بچھونا بنانا، اس کو اپنی زندگی کا محور بنانا، اور اس کے ساتھ تعلق، ایک ذاتی تعلق، ایک دلی تعلق، ایک وہ سمجھے کہ قلبی تعلق، گہرا تعلق وہ ہونا چاہیے۔ وہ اگر ہوگا کارکنان میں بھی اور قائدین میں بھی تو وہ توحید کا جو بیج ہے وہ انسان کے اندر پڑے گا، اور وہ جتنا گہرا ہوگا اسی قدر انسان کی اپنی شخصیت میں بھی اس کے ثمرات آئیں گے، اس کے پھل نمودار ہوں گے۔
اچھا، اب یوں سمجھیے کہ جو نظریہ ہے، نظریے کے حوالے سے جو انقلابی نظریہ ہونا چاہیے، اور توحید یعنی فی الواقع ایک انقلابی نظریہ ہے، آج کے دور میں اس انقلابی نظریے کی جدید انٹرپریٹیشن کرنی پڑے گی کہ اس توحید کی امپلیمنٹیشن آج کے دور میں کیسے ہوگی۔ اور اس میں پہلی بات، سیاست کی سطح پر حاکمیت انسان کے بجائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا اس دور میں تو بادشاہت تھی، تو ایک فرد ہی حاکم ہوا کرتا تھا، لیکن پھر یہ کہ آج کے دور میں جب جمہوریت آ گئی تو جمہوریت میں انسان حاکم بن گئے، تو انسانوں کی حاکمیت کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حاکمیت، یہ نظریہ انسان کو دینا پڑے گا اس توحید کے اعتبار سے۔ اور اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ یعنی حاکمیت کا تعلق سیاسی نظام سے ہے، تو سیاست میں حاکمیت کس کی ہوگی اور اس کا پورا نظام کیا بنے گا۔ اسی کے ساتھ نمبر 2، جو معاشی نظام ہے، اس معاشی نظام میں توحید کی عملی شکل کیا ہوگی، یعنی توحید کن شکلوں میں معاشی نظام کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ قرآن مجید تو اس حوالے سے اصول دیتا ہے کہ کَیْ لَا یَکُونُ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، کہ یہ دولت جو ہے یہ تمہارے صرف جو اغنیاء ہیں، جو غنی لوگ ہیں، جو یہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، امیر زادے ہیں، انہی کے مابین نہ گردش کرتی پھرے، بلکہ اس کا جو امپیکٹ ہے، جو سرکولیشن آف ویلتھ ہے، وہ نچلے طبقے تک بھی جانی چاہیے۔ تو یہ قرآن مجید کا اصول ہے۔ دوسرا اصول اسی ضمن میں کہ زمین و آسمان کی ہر میراث اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی ضمن میں ایک اور بات بھی قرآن مجید سے ملتی ہے کہ زمین و آسمان کا ہر خزانہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ اصول ہے قرآن مجید نے جو معاشی نظام کے حوالے سے دیے ہیں۔ تو اس کی بنیاد پر وہ نظام کیسے بنے گا، یہ بڑی اہم ضرورت ہے آج کے دور کی، اور یہ تعلیم لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ معاشرتی سطح پر کہ افراد کے مابین جو تعلق ہے، یا یہ کہ ایک ریاست اور ایک یوں سمجھیے کہ افراد کے مابین اور اس سے آگے بڑھ کر جو آپس کا تعلق ہے لوگوں میں، ایک میاں بیوی کا تعلق، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ تعلق، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ تعلق، پھر ازدواجی رشتے جو پھر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، پورے خاندان بنتے ہیں، تو یہ تعلق کیسے بنے گا؟ پھر یہ کہ میاں بیوی کے مابین حقوق و فرائض کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہوگا؟ پھر یہ کہ جو کاسٹ اور قبیلے کی بنیاد پر ایک فرق و تفاوت جو ہو جایا کرتا ہے کہ ایک اپر کلاس بن جاتی ہے اور پھر ایک لوور کلاس بن جاتی ہے، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر۔ تو یہ ہے کہ ان چیزوں کے حوالے سے اسلام کی رہنمائی کیا ہے، اس توحید کی رہنمائی کیا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں ان تینوں نظام کے حوالے سے کہ جن کا تعلق ہماری عملی زندگی کے اجتماعی گوشے سے ہے، اور اجتماعی گوشوں کے مابین میں توحید کا کیا وہ تصور ہے، توحید کا کیا امپیکٹ ہوگا، اور توحید امپلیمنٹ کس اعتبار سے ہوگی، یہی وہ اصل میں سوشل تھاٹ ہے۔ تو اس سوشل تھاٹ کا توحید کی بنیاد پر قرآن مجید کے ساتھ تعلق استوار کرتے ہوئے قیادت اور کارکنان میں یہ نظریات کامل ہم آہنگی کے ساتھ موجود ہونے چاہیے۔ اگر یہ موجود ہوں گے تو پھر وہ عصبیت بھی انسان کی اس انقلابی جماعت کی بنے گی، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ ہے کہ امیر صاحب اگر یا انقلابی جماعت کے جو لیڈر ہیں وہ تصوف کی طرف چل پڑے اور نیچے والے لوگ وہ انقلابی بنے ہوئے ہیں، تو بہرحال یہ کہ پھر جماعت تو اسی طرف جائے گی جدھر اس جماعت کا لیڈر اس کو لے کے جانا چاہتا ہے، تو پھر وہ کوئی انقلابی جماعت نہیں ہے۔ وہ جماعت کیا ہے ابھی یہ بھی کوئی جاننا ظاہر بات ہے کہ مشکل ہو جائے گا کہ وہ اصل میں انقلابی جماعت ہے یا کوئی اصلاحی جماعت ہے یا کوئی تبلیغی جماعت ہے یا کوئی سیاسی جماعت ہے، کیا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ قائدین اور کارکنان کے جو نظریات ہیں ان میں کامل ہم آہنگی وہ موجود ہونی چاہیے، اور اسی میں مزید چیزوں کو بھی شامل کر لیں۔ حرکی تصور اسلام کا جو ہے وہ بھی موجود ہونا چاہیے، فرائض دینی کا جامع تصور وہ بھی موجود ہونا چاہیے، وہ اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ۔ اور پھر جو دین اور مذہب کا جو فرق ہے جو آج کی دنیا میں یعنی بدقسمتی سے ہو گیا ہے، حقیقت میں تو نہیں ہے لیکن آج کی دنیا میں ہو گیا ہے، تو اس فرق کو بھی اچھے طریقے سے واضح رہنا چاہیے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کے جو بھی کوئی یعنی تصوف کے معاملات ہوں، تزکیہ نفس کی تفصیلات ہوں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں۔ منہج انقلاب نبوی کا تصور ہے، ظاہر بات ہے ہم اسلام کے تصور کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں قیادت میں اور نیچے کارکنان میں یہ یکسانیت ہونی چاہیے، کامل ہم آہنگی ہوگی تو پھر ہی کوئی بات آگے چلے گی۔ دوسری بات اس زمن میں یہ تھی کہ وہ دل و دماغ میں انقلاب کے علاوہ کوئی اور آرزو نہ ہو، تو اس زمن میں
جو آرزو ہے بندہ مومن کی وہ تو اللہ کی رضا اور اخروی نجات ہونی چاہیے. وہ جو نصب العین ہے ایک بندہ مومن کا. جماعت کی کا جو نصب العین ہے وہ تو اقامت دین ہوگا, غلبہ دین ہوگا, غلبہ انقلاب ہوگا, انقلاب کی جد و جہد ہوگی. لیکن افراد کی سطح پر انفرادی حیثیت میں جو نصب العین ہے وہ اللہ کی رضا ہو اور اخروی نجات ہو. اب ان دونوں کے مابین تطبیق کیا ہے, لنک کیا ہے, کنیکشن کیا ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں گے کہ اللہ کی رضا اور اخروی نجات کیسے حاصل ہوگی. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ کی رضا اور اخروی نجات انقلاب کی جد و جہد کے نتیجے میں حاصل ہوگی. تو یہ ان دونوں چیزوں کے مابین ایک وہ لنک ہے کہ کوشش ہم کر رہے ہیں انقلاب کے لیے, حاصل کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رضا اور اخروی نجات. اور اس ضمن میں جو چوتھی بات تھی وہ یہ کہ جو نظم کی پابندی ہے, بلکہ تیسری بات وہ یہ کہ تن من دھن لگانے کی خواہش انسان کے اندر ہونی چاہیے, اور اس کا یعنی خواہش سے بھی آگے بڑھ کر وہ پورا شوق, نہ صرف آمادگی بلکہ شوق. اور اس ضمن میں اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے جو شوق ہے وہ بندہ مومن کے اندر وہ شہادت کا شوق ہونا چاہیے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے, کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے, تو سب کچھ لٹا دینا, کھپا دینا, تن من دھن لگا دینا, اور اس کے نتیجے میں خواہش یہ ہو کہ اللہ تعالی ہمیں شہادت کے عظیم رتبے سے سرفراز فرمائے. چوتھی بات وہ اس ضمن میں یہ ہے کہ نظم کی پابندی ہونی چاہیے. جو بھی کوئی انقلابی جماعت ہے اس کے جو بھی طور طریقے ہیں, جو بھی اس کی تفصیلات ہیں, جو بھی اس کے پروگرام ہیں, ان سب کے حوالے سے آمادگی ہو, اور وہ جو نظم ہے جو بھی اس انقلابی جماعت کا اس کو فالو کرنا, اپنی انا کی قربانی دینا, اور اس بڑی انا یا جو انائے کبیر ہے, جو گریٹر کاز ہے, جو بڑا مقصد ہے, اس کے پیچھے چلنا, اس کو فالو کرتے ہوئے اپنی انا کی قربانی دینا. اور جو پانچویں بات اس ضمن میں ہے کہ انقلابی کارکنوں میں انتہائی مضبوط انقلابی عصبیت موجود ہونی چاہیے, یعنی جذباتی وابستگی ہو. تو اس ضمن میں اسلام کا جو تصور ہے وہ مواخات باہمی کا ہے. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اور جو بات سورہ فتح کے آخر میں آئی کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور جو اہل ایمان ان کے ساتھ ہیں وہ آپس میں تو بہت شیر و شکر ہیں, بہت نرم ہیں, لیکن کفار کے لیے وہ بہت سخت ہیں. تو یہی روش ایک انقلابی جماعت میں ہونی چاہیے. تو یہ 5 چیزیں ہیں انقلابی جماعت کے حوالے سے, ان کو سامنے رکھنا چاہیے. اب اس زمین میں آگے آئیے, جو آج کی ہماری گفتگو ہے جس سے لنک جوڑتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے, کہ جو فرد کی تبدیلی ہے یہ انقلابی جماعت میں, ظاہر بات ہے ہر کارکن میں یہ خواص ہونے چاہیے جو ابھی میں نے عرض کیے ہیں, اور یہ مجموعی طور پہ اس انقلابی جماعت میں ہو, افراد میں ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس انقلابی جماعت میں تبھی آئیں گے. تو فرد کی تبدیلی ہے, اس کے لیے اب قرآن مجید کا یوں سمجھے کہ جو کیٹیگوریکل جو پروگرام ہے وہ کیا ہے. اس ضمن میں جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین, وہی تو اللہ تعالیٰ کہ جس نے مبعوث فرمایا امیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا رسولا منہم, تمہیں میں سے ایک رسول, یتلو علیہم آیاتی, وہ آیات پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں, ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں, ویعلمہم الکتابہ, اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں, والحکمہ, اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. یہ آیت قرآن مجید میں 4 مقامات پر آئی ہے. جو پچھلی نشست میں عرض کیا گیا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت والی آیت ہے, والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, یہ آیت قرآن مجید میں 3 مرتبہ آئی ہے. اور وہ جو انقلاب لانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہے, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کتاب کو, الہدا کو اور دین حق کو غالب کر دیں کل نظام زندگی پر. تو وہ جو کل نظام زندگی پر نافذ کرنے کے لیے جو افراد چاہیے, یعنی جس انقلابی جماعت کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نافذ کریں گے, وہ انقلابی جماعت کن خطوط پر تیار ہوگی, یعنی وہ فٹ اسٹیپس کیا ہیں کہ جن کو فالو کرتے ہوئے وہ کارکنان تیار ہوں گے جو انقلاب کو پھر برپا کریں گے. اس کا ذکر, وہ جو فٹ اسٹیپس ہیں وہ قرآن مجید میں 4 مقامات پر آیت مبارکہ کی شکل میں ہمارے سامنے آئے ہیں. اور
اس ضمن میں جو دیگر 3 آیات ہیں ان میں ترتیب کچھ ان الفاظ کی مختلف بھی ہے، لیکن یہاں پر جو ترتیب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آئی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ہمارے پیش نظر اس وقت اسی پر گفتگو کرنا ہے۔ اب اس ضمن میں دیکھ لیجئے کہ ان چاروں چیزوں کا، تلاوت آیات ہوں، تزکیہ ہو، اور تعلیم کتاب ہو، اور حکمت ہو، ان چاروں چیزوں کا جو مرکز و محور ہے وہ قرآن مجید ہے۔ یعنی اس حوالے سے کسی درجے میں بھی کوئی انسان کو ٹھوکر نہیں کھانی چاہیے کہ آدمی یتلو علیہم آیاتی، وہ تلاوت آیات سے تو مراد قرآن مجید لے لے، لیکن تزکیہ نفس کے ضمن میں وہ کچھ اور طور طریقوں کو فالو کرنا شروع کر دے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ چاروں چیزوں کا تعلق وہ قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے تعلیم کتاب بھی چلیں، وہ بھی قرآن مجید سے ہوگا، لیکن حکمت میں پھر وہ یونانی حکمت کی طرف نہ ہم نکل جائیں، بلکہ وہ جو مولائے روم نے کہا کہ چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ رحم بخاں، کہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں کب تک تم اس یونان کی حکمت کے پیچھے پڑے رہو گے اور اس کو پڑھتے رہو گے، قرآن مجید کی حکمت پڑھو، اس سے فیض یاب ہو، اس سے اپنے آپ کو بہراور کرو۔ تو یہ چاروں چیزوں کا مرکز و محور وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اس کو معاشرے میں گھمائیں، یہ جام ہے، جام ہدایت ہے، اس کو معاشرے میں گھمائیں گے، اس کو معاشرے میں پھرائیں گے، اس کو معاشرے میں عام کریں گے، تو معاشرے کا جو فہیم عنصر ہے، جو فہیم عناصر ہیں، جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، جن کی فطرت ابھی مسخ نہیں ہوئی، جن کے اندر ابھی انابت اللہ کا جو مادہ ہے وہ موجود ہے، دبا ہوا ہے، لیکن یہ کہ ابھی وہ مردہ نہیں ہوا، آگ بجھی ہوئی نہ جان، آگ دبی ہوئی سمجھ والا معاملہ ہو، کہ آگ ابھی وہ انگارہ دبا ہوا ہے، تو اس انگارے کو صاف کر کے، اوپر سے جو گرد و غبار آ گیا اس کو صاف کر کے پھر سے اس کو باہر نکالنا۔ تو قرآن مجید کے اس جامع ہدایت کو معاشرے میں پھیلائیں گے تو معاشرے کا فہیم عنصر خود بخود اس کے ساتھ چمٹتا چلا جائے گا۔ قرآن مجید وہ میگنیٹ ہے، وہ میگنیٹ والی مثال سامنے رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی اسٹیل یا لوہے کے کچھ پرزے ہیں اور ساتھ میں کوئی گردہ بھی ہے، تو ان چیزوں کو اگر مکس کر دیا جائے اور میگنیٹ جب اوپر سے پھرایا جاتا ہے تو وہ گردہ الگ ہو جاتا ہے، اور وہ جو اسٹیل ہے یا جو لوہا ہے وہ چمٹ جاتا ہے اس میگنیٹ کے ساتھ۔ تو قرآن مجید کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جس کی فطرت مسخ نہیں ہوئی، جس کی عقل پرورٹ ابھی نہیں ہوئی، جس کی عقل ابھی سلامت ہے، اور یہ کہ اس کی فطرت بھی ابھی سلامت ہے، اس کی صحت ابھی برقرار ہے ان دونوں کی، تو پھر یہ کہ کچھ پردے اوپر آ جاتے ہیں، بہرحال ان کو ہٹنے میں کچھ ٹائم تو لگتا ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ رویہ، وہ رجوع والا ہو، انابت اللہ والا وہ رویہ موجود ہو، تو پھر یہ ہے کہ آدمی اس جامع ہدایت کے ساتھ چمٹتا چلا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اس جام کو معاشرے کے اندر پھیلایا جائے تاکہ جو معاشرے کا فہیم عنصر ہے، سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، اور جو اس نظام سے تنگ آ چکے ہیں، اس نظام سے نفرت کی حد تک وہ جو ہے وہ بغض اس نظام کے حوالے سے ان کے اندر موجود ہے، تو وہ اس قرآن مجید کے جام کے ساتھ وہ چمٹ جائیں گے، اور پھر انہی کو آپ نے تیار کرنا ہے انقلاب کے لیے۔ جہاں تک بات ہے پہلی تلاوت آیات کی، تو تلاوت آیات کا معاملہ یہ ہے کہ بالکل ترجمہ اگر سامنے نہ بھی ہو تو پھر بھی قرآن مجید کے الفاظ کا بہت امپیکٹ ہے، اور الفاظ کے ساتھ ایک کنیکشن انسان کا اگر قائم ہو جائے، اور اس ضمن میں بھی اگر تھوڑی بہت عربی آتی ہو، نہیں آتی تو سیکھنی چاہیے، بہرحال یہ بھی ہمارے فرائض میں سے عربی، اور وہ لوگ کے جو یعنی بیچلرز کر جاتے ہیں اور 16 جماعتیں پڑھ جاتے ہیں اور یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر جاتے ہیں، ان کے لیے تو عربی سیکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بہرحال ان لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے عربی نہ سیکھنے کا کوئی جواز بھی نہیں ہوگا، کوئی عذر بھی پیش نہیں کر سکیں گے کہ باقی ساری چیزیں تو سیکھ لیں اتنے سال لگا کر، لیکن کچھ 4-5 مہینے لگا کر بنیادی عربی بھی نہیں سیکھ سکی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی آنکھوں سے پڑھ سکتے۔ تو اس ضمن میں عربی کا سیکھنا بڑا ضروری ہے، عربی آتی ہو تو قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ، متن کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، یہ انسان کی فطرت کو اللہ تعالیٰ کے مزید قریب کرنے کا ذریعہ، یہ انسان کی عقل کی سلامتی کے لیے بڑا ایک ٹول کا کام کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تعلق پیدا ہوگا تو پھر وہ غلط نظریات اور غلط جو بھی کوئی فلسفے ہیں وہ انسان کے خود بخود نکلنا شروع ہو جائیں گے، لیکن اس ضمن میں بھی عربی کا، بنیادی عربی کی سوجھ بوجھ کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ وہ جب ہوگا تو قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے اور جو ہدایت ہے قرآن مجید کی ہر انسان کے لیے، جو سورہ قمر میں 4 مرتبہ یہ بات آئی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن تو بڑا آسان ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے، اس سے تذکیر حاصل کی جائے، تو وہ ہدایت قرآن مجید کی وہ بالکل قرآن مجید کے سرفیس پر، ٹیکسٹ پر موجود ہے،
اور جس کو بآسانی پڑھ کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو جب وہ انسان پڑھتا ہے تو اس سے تمام تر جو باطل نظریات ہیں، فلسفے ہیں، جو بھی کوئی الہاد کی چاہے وہ کتنی ہی قسمیں کیوں نہ ہو، وہ تلاوت آیات کے ساتھ ہی وہ رفع و دفع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تعلق اس قرآن مجید کے ساتھ پیدا ہوگا تو وہ تلاوت آیات کا حق ادا ہوگا۔ اس کے نتیجے میں وہ جو اندر اگر کوئی وہ سختی بھی پیدا ہو گئی ہے، دل کی سختی ہو یا جو بھی کوئی سختی ہے وہ پیدا اگر ہوئی ہے، تو وہ انشاءاللہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور جب یہ معاملہ ہوگا تو پھر انسان کا باطن صاف ہوگا۔ باطن جب صاف ہوگا اس کے لیے معاملہ جو ہے وہ تزکیہ کا ہے۔ اور تزکیہ اصل میں یوں سمجھیے کہ ایک باغبان جو ہوتا ہے، جو گارڈنر ہے، اس کا جو عمل ہے کہ وہ ایک باغیچہ ہے اس کے پاس جس میں وہ پھل لگاتا ہے، پودے لگاتا ہے، اور اس میں پھر یہ ہے کہ اس کی سیوا کرتا ہے۔ ساتھ میں پھر ہوتا یہ ہے کہ جہاں کوئی اچھا گلاب کا پودا ہے بالفرض اگر اس نے لگایا ہے، یا کوئی اچھا پھل لگایا تو ساتھ میں کوئی جھاڑ جھنکار بھی اگاتی ہے۔ تو اس جھاڑ جھنکار کو الگ کرنا وہ اس لیے ضروری ہے تاکہ جو پودا ہے، جو اصل شے ہے، اس کو پریزرو کیا جا سکے۔ یہ اصل میں جو عمل ہے باغبان کا، اسے تزکیہ کہا جاتا ہے کہ انسانی جو شخصیت ہے اس کی نمو کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے، اس کے آگے بڑھنے کے لیے، اس کے ارتقاء کی راہ میں جو بھی حائل رکاوٹیں ہیں ان سب کو دور کرنے کا جو عمل ہے اسے تزکیہ کہا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے قرآن مجید میں جو مختلف اصطلاحات آئی ہیں ان کو ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ پہلی چیز ہے جو اس میں ہے وہ انسان کے فکر کی اصلاح ہے، تطہیر فکر۔ جیسے میں نے عرض کیا وہ معاملہ ایک تو تلاوت آیات کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اور جب تلاوت آیات کے ساتھ ایک گہرا تعلق، مضبوط تعلق بنے گا تو پھر وہ فکر کی تطہیر ہوگی۔ جو بھی غلط نظریات ہیں، غلط فلسفے ہیں، غلط رسومات ہیں، یعنی پرانے جاہل جو لوگ ہوا کرتے تھے، عرب کی جو جاہلیت ہوا کرتی تھی، تو اس میں وہ شفاعت باطلہ کا تصور ہو، یا یہ کہ بتوں کے آگے سجدہ ہو، یا اور غلط قسم کی رسومات جو پیدا ہو جایا کرتی ہیں کسی بھی جاہل معاشرے میں، ان تمام تر کو دھو دینے والا، صاف کر دینے والا ذریعہ وہ قرآن مجید ہے، وہ نسخہ قرآن مجید ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری شے وہ ہے آج کے دور میں جو جدید نظریات آ گئے، فلسفے بن گئے، الہاد کی وہ چاہے جدید قسمیں ہوں، وہ اسکیپٹسزم ہو، یا وہ ایگنوسٹسزم ہو، یا یہ کہ لاجیکل پازیٹیوزم ہو، یا یہ کہ اور نظریات، آپ یوں سمجھیے کہ فیمنزم بھی بن گیا، پھر یہ کہ لبرلزم دنیا میں آیا، اور یہ کہ جو نظام پھر بن گئے وہ چاہے جمہوریت ہو، ڈیموکریسی ہو، یا یہ کہ کمیونزم ہو یا سوشلزم ہو، ان سب میں غلط چیزیں کیا ہیں اور صحیح چیزیں کیا ہیں۔ تو یہ فرق کرنا ہے اس حوالے سے، یہ تزکیہ کا عمل، اور قرآن مجید ان تمام تر غلط چیزوں کو دھو ڈالنے والی شے ہے۔ اور جب یہ والا رویہ انسان کے اندر پیدا ہوگا تو اس کے بعد پھر اس کے اندر عمل کرنے کا جذبہ خود بخود پھوٹے گا۔ دوسری شے اس حوالے سے تزکیہ نفس، اور وہ نفس کی اصلاح، نفس کو تمام تر حرام چیزوں سے، غلط چیزوں سے پاک کرنا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بنانا۔ اور اس حوالے سے جو اسلام کا کانسیپٹ ہے وہ سیلف انہیلیشن کا نہیں ہے، نفس کشی نہیں ہے، نفس کو کچلنا نہیں ہے، بلکہ وہ تہذیب نفس کا ہے۔ یعنی خواہشات تو انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں، اسلام کا تصور ان خواہشات کو کچلنے کا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا ماننا یہ ہے کہ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان کو ایک ماڈل دینا چاہیے، ایک طریقہ کار دینا چاہیے، تہذیب نفس۔ یعنی اس کو طریقہ بتایا جائے کہ تم اپنے ان جذبات کی، ان خواہشات کی تکمیل کیسے کر سکتے ہو۔ وہ تمام تر چیزیں کا یہ جو عمل ہے سارا، یہ تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ اور اس ضمن میں جو ابلیس کے حوالے سے جو شعر ہے علامہ اقبال کا کہ کچھ تو نے ابلیس کار مشکل، یعنی وہ نفس امارہ ہے نا جو انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، اور برائی کا جو سرغنہ ہے، سر خیل ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ ابلیس ہے۔ تو کچھ تو نے ابلیس کار مشکل، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ابلیس سے لڑنا، کشتی کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ زاں کے اوگم اندر آما کے دلست، یہ انسان کے اندر، انسان کے دل میں گھات لگا کر بیٹھتا ہے۔ خوش طرح باشد مسلمانش کنی، بہتر یہ ہے کہ تم اسے مسلمان بنانو، کشتہ شمشیر قرآنش کنی۔ اور مسلمان کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے، وہ شمشیر، وہ تلوار کہ جس کے ذریعے سے اپنے نفس کو مسلمان کیا جا سکتا ہے ابلیس کے ساتھ لڑ کر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث اس زمن میں بڑی اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے،
حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. پوچھ لیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور کیا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہوا ہے. تو ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شے سے اپنے شیطان کو مسلمان کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا ہوا تھا، وہ قرآن مجید ہے، وہ تلوار قرآن مجید ہے، وہ ذریعہ قرآن مجید ہے، وہ نسخہ کیمیا وہ قرآن مجید ہے، وہ اصل دعوت وہ قرآن مجید ہے. ایک اور روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسانی کمجرى الدم، کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. وہی جو بات علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں کی، یعنی علامہ اقبال نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 احادیث کو اپنے 2 اشعار میں پیش کیا ہے. تو یہ تزکیہ نفس ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ اس کو ایک طریقہ کار پرووائڈ کرے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع ہو. دوسری شے اس ضمن میں، بلکہ تیسری شے، پہلی شے تطہیر فکر تزکیہ نفس کے ضمن میں، اور دوسری شے اصطلاح تزکیہ نفس، اور تیسری تصفیہ قلب، کہ جو دل ہے، دل کے اندر بھی تو بیماریاں آ جاتی ہیں، دل کے اوپر بھی تو پردے آ جاتے ہیں، ان کو صاف کرنا، اور یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے تابع کرنا، مطیع و فرما بردار بنانا. جیسے وہ مشہور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جایا کرتا ہے، اسی طریقے سے دلوں کو بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور، یعنی جو الفاظ ہیں، قیل ما جلاؤھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جلا کیا ہے؟ یعنی لوہے پر زنگ لگ جائے تو اس کو تو سیکل کرنے کا طریقہ ہے، لیکن دل کے اوپر اگر زنگ لگ جائے، جیسے وہ دوسری روایت بھی ہے نا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، اور جب گناہ کی وہ جو معاملہ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ کالا دھبا لگ کے تو ایک وقت آتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور اس کا معاملہ پھر وہی ہے وہ جو قرآن مجید میں ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں کہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے کہ سنتے نہیں ہیں، أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ تو جانور ہیں، ایسے لوگ جن کی کیفیت یہ ہو جائے کہ دل نہ سمجھتے ہوں، نہ سوچتے ہوں، آنکھیں دیکھتی نہ ہوں حقیقت کو، اور جو کان ہے وہ کچھ سنتے بھی نہ ہوں حقیقت کی باتیں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کو اثر ہی نہ ہوتا ہو. تو أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ لوگ چوپائے ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک هم الغافلون، سب سے غفلت میں یہی لوگ پڑے ہوئے ہیں. تو یہ کیفیت بھی انسان کی ہو جایا کرتی ہے کہ دل پر اگر کالا دھبا لگ کے وہ مکمل ہو جائے، دل ہی پورا کالا ہو جائے، تو پھر کون سی ہدایت اسے ملے گی؟ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کے اندر وہ نور اب رہا ہی نہیں، ختم ہی ہو گیا بالکل، تو پھر اس کو نور پر ہدایت کہاں سے ملے گی؟ تو باہر سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اندر کے انسان کے اپنے اندر جو نور ہے، وہ جو کیفیت ہے باطنی، اس کا صحیح ہونا بڑا ضروری ہے. تو دلوں کو بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے، اور یہ زنگ لگ کے بعض اوقات پھر وہ بالکل ہی پرورٹ ہو جایا کرتا ہے دل. تو قیل ما جلاؤھا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلوں پر جو زنگ لگ جائے اس کو پھر سیکل کرنے کا، دھونے کا وہ طریقہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت. یہ قرآن مجید اوڑھنا بچھونا بنے اور موت کو کثرت سے یاد کرنا. ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عمل کو سیدھا کرنے والی شے صرف اور صرف ایک ہی ہے اصلاً، وہ قرآن مجید ہے. اور قرآن مجید کے ساتھ ایمان بالآخرہ، قرآن مجید کے ذریعے سے ایمان بالآخرہ پیدا ہوگا. ایمان بالآخرہ ہوگا تو عمل کو سیدھا انسان کر سکے گا. یہ اگر نہیں ہے تو پھر بہرحال عمل کا سیدھا ہونا بہت مشکل ہے. میں یہاں پر نیک اعمال کیوں کروں، میں انصاف کیوں کروں، میں عدل پر کیوں چلوں؟ اس لیے مجھے کرنا ہے کیونکہ مجھے اپنے اس ایک لمحے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے. ایک دن آئے گا کہ جس دن تمام انسانوں کا محاسبہ ہوگا، اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی پڑے گی، اور وہاں ہر ایک کا کٹا چھٹا کھول کر رکھ دیا جائے گا، وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ الگ کر دیا جائے گا. تو محاسبے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ انسان کو موت کو یاد کرے، موت کو یاد کرنا بڑا ضروری ہے. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ کثرت و ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرنا، و تلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت. اور یہ اصل میں دونوں لازم و ملزوم ہیں. موت کو یاد کیسے کیا جائے گا؟ قرآن مجید کے ساتھ. قرآن مجید کے تعلق جب پیدا ہوگا تو اس کے نتیجے میں انسان کے سامنے موت اس کی ہر وقت رہے گی. تو وہ تصفیہ قلب، کہ قلب کو صاف رکھنا، دھونا. اور چوتھے نمبر پہ جو اصطلاح ہے وہ تجلیہ روح، روح کی بالیدگی، روح کی پاکیزگی.
اور اس کا بڑا یوں سمجھیے کہ ایک پروفاؤنڈ قسم کا جو پروگرام ہے روح کی نشو و نما کے لیے، وہ روزہ ہے جو آج کل ہم رکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو روزہ اصل میں وہ یہ ہے کہ دن کے اوقات میں اپنی مادی ضروریات کو کم کرنا، جو حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں وہ بھی حرام ہیں ان اوقات میں، جو بھی یعنی سحری سے لے کے افطاری کے درمیان کا جو ڈیوریشن ہے ہمارے پاس، اس دورانیے میں حلال چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیں، تاکہ انسان باقی 11 مہینے ان حرام چیزوں سے بچ سکے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ اور جب دن کے اوقات میں روزہ رکھ کر انسان اپنی مادی ضروریات کو کم کرے گا تو اس کے وجود کا جو دوسرا حصہ ہے، جو روح ہے، وہ خود بخود ایکٹیویٹ ہوگی، اور جب وہ ایکٹیویٹ ہوگی، وہ اوپر آئے گی، تو اس کو غذا کیسے پرووائڈ کی جائے گی؟ وہ قرآن مجید ہے۔ جبھی وہ جو تراویح کا جو پروگرام ہے رمضان میں روزے کے ساتھ، وہ پورا پروگرام روح کی نشو و نما کا ہے، روح کی بالغگی کا ہے، روح کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا وہ پورا پروگرام ہے۔ اور اس زمانے میں ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ جو قراء حضرات پڑھتے ہیں وہ بھی اس تیزی کے ساتھ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ سمجھ بھی نہیں آتا، اور پھر یہ کہ ویسے بھی ہم اجمی لوگ ہیں تو ہمیں تو ویسے ہی پھر سمجھ نہیں آتا کہ ہماری زبان بھی نہیں ہے، عربی نہیں ہے، تو نہ پڑھنے والے کو معلوم ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور نہ پیچھے سننے والوں کو معلوم ہے کہ وہ کیا سن رہے ہیں، تو وہ آخر میں 20 تراویحیں پڑھ کر ثواب کی ایک گٹھڑی ہے کہ جو کندھے پہ لاد کر ہم اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق کا جو معاملہ ہے وہ ہدایت کے اعتبار سے ہونا چاہیے کہ ہم اس سے وہ غذا حاصل کریں جو ہماری روح کو ایکٹیویٹ کرے اور اس کا تعلق پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے۔ تو یہ 4 اصطلاحات ہیں اس اعتبار سے: تطہیر قلب یعنی تطہیر فکر، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تجلیہ روح۔ اور ان چاروں کو اگر آپ جوڑ دیجئے تو ان چاروں کو ملا کر جو شے بنتی ہے وہ تزکیہ ہی ہے اصل میں، کہ انسان کی جو نشو و نما ہے، جو ترقی ہے، اس کی راہ میں جو حائل رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے، اور یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بنایا جائے انسان کے وجود کو۔ تو پہلی بات یتلو علیہم آیاتی، وہ قرآن مجید کی آیات ان کی تلاوت کرنا زیادہ سے زیادہ، اور روزانہ اس کا معمول ایک بنا لینا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ تزکیہ، تیسرے نمبر پہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم۔ اب کتاب کی تعلیم کے ضمن میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں جو شریعت کے احکام ہیں ان کے لیے الفاظ کتبہ کے آئے ہیں، یعنی جہاں روزے کا معاملہ ظاہر بات ہے شریعت کا حکم ہے، اس کے لیے بھی الفاظ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اسی طرح کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا۔ تو یہ کتبہ کے جو الفاظ ہیں اس سے مراد شریعت کے احکام ہیں۔ اب دیکھیے قرآن مجید کے ساتھ جب تعلق پیدا ہوگا وہ تلاوت آیات کے ذریعے سے، جس میں نے عرض کیا کہ عربی بھی ضرور آنی چاہیے، بنیادی عربی، تاکہ آیات کی براہ راست جو سمجھ ہے، یعنی مسائل کی حد تک بات نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ ہدایت والا معاملہ جو ہے اس کی براہ راست انڈرسٹینڈنگ ہوگی، تو اسی سے وہ تزکیہ نفس بھی انسان کا ہوگا۔ اور تزکیہ نفس جب ہوگا، دلوں کے اندر سے جو بھی وہ یوں سمجھے کہ بیماریاں ہیں، باطنی بیماریاں، جس کو قرآن مجید نے وہ یعنی سورہ یونس میں کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک موعظہ آ گیا ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے دلوں کی جو بیماریاں ہیں اس کو دھو ڈالنے والی شے، اس کو شفا میں تبدیل کرنے والی شے آ گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ جب تعلق پیدا ہوگا تو تزکیہ نفس کے نتیجے میں غلط نظریات اور فلسفے اور وہ تصورات اور عقائد، ان کی اصلاح ہوگی۔ جب وہ اصلاح ہوگی تو انسان کی جو فطرت ہے وہ بھی بالکل صحیح جگہ پر آ جائے گی، عقل بھی اگر اس کی سلامت ہوگی تو انسان کے اپنے وجود سے عمل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال لگا کر عقائد کی اصلاح کی، نظریات کی اصلاح کی، اور فلسفوں کا ابطال فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے سے۔ تو اس کے نتیجے میں جب انسان کی جو روح ہے، جو وجود ہے، وہ عمل کرنے کے لیے آمادہ ہوا تو فوراً سوال پیدا ہوا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو وہ یسألونک، یہ قرآن مجید میں بار بار الفاظ ملتے ہیں، یعنی یوں سمجھے کہ یسألونک عن الانفال، اور پھر یہ کہ یعنی یسألونک عن الروح، یہ وہ مختلف سوالات ہیں قرآن مجید کے حوالے سے ہمارے سامنے آتے ہیں جو صحابہ نے پوچھے، اور عمل کرنے کا وہ جو جذبہ ان کے اندر پھر بڑھ گیا تھا، وہ ان الفاظ سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو قرآن مجید کے ذریعے سے جب انسان کا تزکیہ ہوگا تو عمل کرنے کا جذبہ خود بخود، اب اس کے وجود سے نماز پھوٹے گی،
انسان کا وجود تقاضا کرے گا کہ میں اب اپنے رب کے قریب کیسے ہوں، تو وہ عمل کرنے کا جذبہ انسان کے اپنے وجود سے پھوٹے گا، اور اس کے ذریعے کے لیے پھر قرآن مجید میں جو تعلیم کتاب ہے، شریعت کی تعلیم، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، اور دیگر معاملات ہوں آپس کے، اب وہ تمام تر چیزیں پھر ان امور سے متعلق ہیں۔ اس کے بعد پھر چوتھی شے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت کی تعلیم، اور حکمت اصل میں وزڈم کو کہتے ہیں، دانائی کو، عقل مندی کو۔ یہ تورات میں نہیں تھی، انجیل میں جا کر حکمت کی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی تمام تر تعلیمات جو بھی کتب سماویہ تھیں یا جو بھی صحیفے تھے جو بھی نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، ان میں سے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ برقرار رکھنا چاہتے تھے، جو بعد میں آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتی تھی، ان کو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں شامل فرما دیا، اور اسی میں وہ شے حکمت بھی ہے۔ اور حکمت کے حوالے سے یوں سمجھیے کہ اب یہ مضمون بھی قرآن مجید کا بڑا اہم ہے کہ حکمت کا جو مضمون ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے مسئلے کے ساتھ ہے، یعنی وہ جو الفاظ ہیں، یعنی سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع پورے آئے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، اور انفاق فی سبیل اللہ میں وہاں ذکر اقامت دین اور دعوت دین کی اس جد و جہد کے لیے ہے، وہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اس مد کا ذکر ہے، اور اس کے حوالے سے وہ آیت آئی کہ یؤتی الحکمۃ من یشاء وَمَن یؤتی الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت عطا کر دی گئی اسے تو خیر کثیر سے نواز دیا گیا۔ تو حکمت اصل میں جیسے پہلے بھی پچھلی نشستوں میں بھی عرض کیا جاتا رہا ہے کہ حکمت اصل میں انسان کی عقل و شعور کی وہ پختگی ہے کہ جس میں جا کر صحیح اور غلط میں فیصلے کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ کہ انسان رائٹ اور رانگ میں فرق کر سکتا ہے اور کوئی صحیح ڈیسیژن لے سکتا ہے، اس کی عقل میچیور ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ انسان کچھ یوں سمجھیے کہ عقلی اعتبار سے کوئی انٹلیکچوئل لیول کی ہائی فائی لیول کی باتوں کو بھی سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ اصل میں حکمت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ہر بندے کا یہ معاملہ نہیں ہوتا، ہر بندے کا مزاج یہ نہیں ہوتا، حکمت ہر بندے کو سمجھ بھی نہیں آ سکتی، نہ ہر بندہ کوئی اس کو یعنی یہ کہ سمجھ سکتا ہے، تو کوئی خاص لوگوں کا معاملہ ہے، مخصوص لوگوں کا معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے ایک اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ حکمت اگر ثریا پر بھی ہوگی تو اس کے قبیلے کے افراد یا اس کے قبیلے کا کوئی فرد وہ آسمان سے بھی حکمت توڑ کر لے آئے گا۔ اور اس حوالے سے بعض لوگوں کی آراء ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی تو یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، واللہ عالم۔ تو حکمت کے حوالے سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حکمت 2 قسم کی ہے، ایک کو حکمت احکام کہا جاتا ہے، حکمت فروعی، احکام کی حکمت، یعنی یہ کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے تو کیوں کیا ہے، نماز میں حکمت کیا ہے، پھر اسی طریقے سے حج کی حکمتیں کیا ہیں، زکوٰۃ کی حکمتیں کیا ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا تو کاہے کے لیے حرام کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ایک خاندانی نظام بنایا ہے کہ 2 افراد جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک خاندان کی بنیاد جب بنتی ہے تو یہ سلسلہ آگے کیسے بڑھتا ہے، ان کی حکمتیں کیا، اس میں نکاح کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی احکامات شریعت جتنے بھی ہیں ان کے مابین حکمتیں کیا ہیں۔ اور اس ضمن میں جو مارکۃ الآراء کام ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ کا ہے کہ حکمت احکام کے ضمن میں بہت تفصیل سے انہوں نے ان مباحث کو ایڈریس کیا ہے، جن حضرات کو دلچسپی ہو تو اس مارکۃ الآراء کتاب کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ تو حکمت احکام، حکمت فروعی کہ احکام کی حکمت کیا ہے، اور ایک پھر ہے حکمت اصولی یا حکمت کلی، وہ حکمت اصل میں ایمان کے موضوع سے بحث کرتی ہے، فلسفے کا جو موضوع جو پہلی نشست میں عرض کیا گیا تھا کہ فلسفے کے جو بنیادی مسائل ہیں اور وہی مسائل ایمان کے بھی ہیں، اور فلسفہ بھی جن چیزوں کو ایڈریس کر رہا ہے تو قرآن مجید بھی یوں سمجھے کہ ایمان بھی انہی مسائل کو ایڈریس کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوگا، اور اس سب کی جڑ اور بنیاد جو ہے وہ قرآن مجید ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ یہ جو حکمت ہے، ہائی لیول کی جو باتیں ہیں، کائنات کی حقیقت ہو یا یہ کہ انسان کی حقیقت ہو، پھر یہ کہ خیر و شر کی حقیقت کیا ہے، یہ یعنی کیا یہ ریلیٹیو ٹرمز ہیں یا مستقل بذات فی نفسی ہی ان کی اپنی حقیقت ہے، خیر بذات خود ایک شے ہے اور یہ کہ شر بذات خود ایک شے ہے، ان چیزوں کو جاننا، پھر یہ کہ
علم کی حقیقت کیا ہے؟ کیا علم صرف جو 5 سینسز کی بنیاد پر ہمیں معلومات کچھ حاصل ہوتی ہیں، کیا صرف یہی علم ہے، اقتصادی علم جسے ہم کہتے ہیں ایکوائرڈ نالج، یا یہ کہ علم کا کوئی دوسرا بھی ذریعہ ہے، کوئی ریویلڈ نالج بھی ہے، کوئی ڈیوائن نالج بھی ہے کہ جو اوپر سے نازل ہوا ہے؟ پھر یہ کہ انسانی وجود کی حکمت کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے، اور یہ کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ کیا زندگی صرف یہی 50 60 سال 70 سال زیادہ سے زیادہ 100 سال ہوں گے؟ تو کیا صرف یہی زندگی گزارنے کا نام اصل زندگی ہے، یا یہ کہ زندگی کوئی لمبی شے ہے؟ جسے وہ اقبال نے کہا تھا کہ یعنی جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی کے، زندگی تو بڑی ایک لمبی شے ہے جو چلی آ رہی ہے مسلسل اور آگے تک بھی چلتی جائے گی۔ تو یہ وہ بنیادی مسائل ہیں کہ جو فلسفے کے ہیں، اور یہی بنیادی مسائل ایمان کے بھی ہیں، اور ان سب کی جڑ اور بنیاد جہاں سے یہ ایڈریس ہوں گے وہ قرآن مجید ہے۔ تو 4 باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 باتوں کے ذریعے سے صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت تیار کی، وہ 313 افراد تیار کیے جنہوں نے میدان بدر میں جا کر جانوں کے نذرانے پیش کیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا۔ وہ افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں کی بنیاد پر تلاوت آیات، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت، ان 4 چیزوں کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت تیار کی۔ اور آج اگر کسی کے اندر کوئی انقلاب کی خواہش ہے، کوئی اسلامی نظام کے لیے کوشاں ہے، کوشش کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے جو یوں سمجھیے کہ جو مینیفیسٹو ہے، وہ مینیفیسٹو جو پروگرام ہے، پورا ایک پروفاؤنڈ قسم کا جو پروگرام ہے، وہ یہ آیہ مبارکہ ہے، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ تو سورہ جمعہ جو قرآن مجید کی صورت ہے، صورت نمبر 60، اس کی آیت نمبر 2، اس میں یہ 4 بنیادی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، ان کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ تزکیہ نفس کے ضمن میں اب آخری بات عرض کرنی ہے آج کی نشست کے حوالے سے، کہ تزکیہ نفس کے حوالے سے یعنی یہ ایک اصولی بات ہے کہ قرآن مجید کی آیات کے ساتھ جب تعلق پیدا ہوگا تو تزکیہ ہوگا انسان کا، بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس کے ساتھ جو عملی پروگرام ہے اس کا وہ کیا ہے؟ اس ضمن میں بھی 4 باتیں ہیں کہ جو نوٹ کر لینی چاہیے۔ پہلی بات اس ضمن میں وہ قرآن مجید کے ساتھ گہرا تعلق، قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، اور اس کے لیے اگین وہی کہ بنیادی عربی کی سوجھ بوجھ ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ نماز ہے، اور نماز 5 وقتہ نماز کا انسان، با جماعت نماز کا انسان عادی ہو، اسی کا اپنے آپ کو خوگر بنائے۔ یہ وہ شے ہے کہ جو انسان کا تزکیہ کرے گی۔ تزکیہ کے ضمن میں یہ 4 باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ اور پہلی چیز آپ اس میں، بلکہ پہلی شے تو قرآن ہوگی، دوسرے نمبر پہ نماز، اور نماز میں بھی پھر اس کو یوں سمجھے کہ وہ تہجد اور وہ قیام اللیل، اس کا بھی اہتمام جس قدر ممکن ہو، اس کا بھی پورا اہتمام ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ اس ضمن میں شے وہ روزہ ہے، اور روزے انسان کو نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بہرحال فرض روزے تو وہ ہیں ہی رمضان کے، جو الحمدللہ آج کے دنوں میں ہم رکھ بھی رہے ہیں، ان کا اہتمام۔ اور چوتھے نمبر پہ وہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور خرچ کرنے کے ضمن میں ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید میں انفاق دونوں اعتبارات سے آتا ہے، مال کے اعتبار سے بھی اور جان کے اعتبار سے بھی، یعنی مال بھی کھپانا اپنا اور جان بھی لگانی، اور مال کھپانا بھی دونوں اعتبار، اس کی بھی دونوں مد ہیں، یعنی غرباء میں، مساکین میں، بیواؤں میں، یتیموں میں، محتاجوں میں، ان پر بھی خرچ کرنا، اور دوسری مد دعوت دین اور اقامت دین کی جدوجہد۔ تو انفاق مال کی یہ دو مدیں، ان دونوں میں اپنا مال لگانا، اور پھر انفاق کی جو دوسری مد ہے یعنی انفاق جان، اس میں اپنے آپ یعنی بذل نفس، اپنے نفس کو لگانا، نفس کو کھپانا، اپنی جان جوکھوں میں ڈالنا، وہی تن من دھن اس انقلاب کے لیے، اس جد و جہد کے لیے لگانا کھپانا۔ تو یہی وہ شے ہے کہ جو تزکیہ نفس کا ذریعہ بنے گی۔ تو یہ 4 باتیں ہیں تزکیہ نفس کے حوالے سے، قرآن مجید کے ساتھ تعلق، نمبر 2 نماز کا اہتمام، اور اس میں بھی 5 وقتہ نماز، قیام اللیل، تہجد، تیسرے نمبر پہ روزے کا اہتمام، یعنی جیسے میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ روزہ وہ شے ہے کہ جو تجلیہ روح کا باعث بنے گا انشاءاللہ، اور پھر یہ کہ چوتھے نمبر پہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان بھی کھپانا اور
اور مال بھی کھپانا۔ تو یہ 4 باتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلابی جماعت بنائی، ایک انقلابی جماعت کی تشکیل جو ہوئی، جن خطوط پر وہ مردان قہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہم کیے، وہ ان 4 خطوط پر چل کر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا۔ آج کی ہماری نشست میں بہرحال یہی تک ہے۔ اگلی نشست میں اب اگلا مرحلہ انقلاب کے حوالے سے وہ تصادم کا ہے کہ یہ جو انقلابی جماعت اب بن گئی ہے، اب اس کا ٹکراؤ ہے ایک باطل نظام کے ساتھ، تو اس کی تفصیل کیا ہے اس کو ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ سبحان اللہ۔